ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ بات کرنی ہے، چلیں کمیٹی ہے یا انڈیویجولز کو یہ جو ہے رسپانسبلٹی سونپی گئی ہے، جو بھی ہے وہ دیٹ اسائڈ، دیٹ کنفیوژن رادر اسائڈ، لیکن یہ بتائیے کہ پھر آج جو یہ آرٹیکل ہے، ٹیلی گراف کا جو آرٹیکل ہے جس میں خان صاحب نے براہ راست جو ملٹری براس ہے، جو ٹاپ ملٹری براس ہے، اس کو امپلیکیٹ کیا ہے، تو ایسے میں آپ کی جو یہ مذاکرات ہیں، آپ جن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ان پہ ہی سنگین نوعیت کے آپ الزام تراشی بار بار، ایک دفعہ نہیں بار بار جو ہے وہ ہو رہی ہے اور تواتر سے ہو رہی ہے. سو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ سکسیڈ کریں گے، آپ اپنے مقاصد جو ہیں وہ اچیو کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی تھوڑا سا کلیئر کر لیجئے. آئی تھنک میرے خیال جو میڈیا ہے نا وہ آؤٹ آف دا کانٹیکٹ چیزوں کو اٹھا رہا ہے. شہریار آفریدی نے آج سے کوئی ایک ہفتہ 10 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر ہمیں بات کرنی چاہیے تو ہم ڈی جی آئی یا آرمی چیف سے بات کریں گے. یہ ان کی اپنی ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ آ گئی. اس کے بعد رات کو شبلی فراز صاحب کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ چلی جس کو بعد میں ڈینائل بھی کیا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. تو اس وقت پھر یہ بیرسٹر گوہر نے جو پریس کانفرنس کی، یہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہماری مذاکرات کسی سے نہیں ہو رہے، نہ ہی ہماری اس وقت کوئی خواہش ہے کسی سے مذاکرات کرنے کی، لیکن جب کبھی ہوں گے وہ مذاکرات کرنے کے لیے 3 لوگوں نے کہا جی یہ لوگ بات کر سکتے ہیں، اور وہ فائنلی خان صاحب کو بتائیں گے اور اس کا پھر فائنل اپروول آ جائے گا. ریسٹ شو ساری چیز ختم ہوگی. اب بار بار میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم مذاکرات چاہتے ہیں، ہم مذاکرات نہیں چاہتے. ہم مذاکرات نہیں چاہتے. کل میں جب خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا، دس واز مائی 3rd میٹنگ ود ہم. اس سے پہلے خان صاحب ملنے گیا تو وہ سامنے ہمارے کرسی ڈال کے بیٹھے تھے. دوسری طرف ملنے گیا تو درمیان میں ایک بہت بڑی میز آ چکی تھی اور کل ایک بہت بڑا شیشہ لگا ہوا تھا. یعنی کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں اب اسٹرینتھن کی جا رہی ہیں خان صاحب کے حوالے سے. اس سے پہلے میڈیا سے ملاقات ان کی ہوتی تھی، اب ملاقاتیں بند ہوگی. پہلے میڈیا رپورٹنگ ہو رہی تھی، اب نہیں ہو رہی. سو ایشو ہے کہ جو میسجنگ ہمیں ہو رہی خان صاحب کے حوالے سے، تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ دوسری سائڈ بھی کوئی مذاکرات کرنے کو تیار ہے، نہ ہم نے ایسی خواہش کی. تو کل میں نے ویسے خان صاحب سے پوچھ لیا، میں صرف بیک چینل ڈپلومیسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اینڈ ہی واز سو کلیئر اینڈ کینڈیڈ. انہوں نے کہا کس چیز کے اوپر مذاکرات کریں. ایٹ دا اینڈ آف انہیں مانگنا تو یہ کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں. آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو ڈو، ایگزیکٹ ورڈ جو انہوں نے ڈیلی ٹیلی گراف میں یوز کیا کل ہمارے سامنے، آئی ایم ولنگ ٹو ڈائی بٹ آئی ول ناٹ کمپرومائز. تو مطلب وہاں پہ بات ختم ہوگی. تو ہم کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، نہ ہماری ڈیمانڈ ہے. ہاں یہ انہوں نے کل ضرور کہا کہ جب کبھی مذاکرات ہوں گے میری ذات کو نفی کر کے، میری ذات کو مائنس کر کے بات ہوگی، وہ ہوگی میرے ورکرز کی جو پولیٹیکل کیسز ہیں، جو ملٹری کورٹس میں ان پہ ٹرائل ہو رہے ہیں. خواتین کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ کہا جو 8 فروری کو جو کچھ ایک پورے پاکستان میں ایک ڈھونگ رچایا گیا، اس کی اگر انویسٹیگیشن تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. میری ذات کو سائڈ ہماری کوئی بات نہیں ہو رہی. جی چلیں، اف یو الاو می ٹو انٹرجیکٹ. ایک تو یہ کہ شہریار آفریدی صاحب نے بالکل یہ بات کی، اور یہ جو بات بیرسٹر گوہر صاحب نے کی ہے اس کے کافی دنوں بعد جو ہے وہ بات کی ہے. شبلی فراز صاحب کا بالکل بیان آ گیا، لیکن آپ نے کنوینئنٹلی رؤف حسن صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ شاید مس کر دی. دوبارہ سنوا دیتی. پروڈیوسر صاحب ذرا دوبارہ سنوائیے کہ رؤف حسن صاحب کیا بات کر رہے ہیں. ایز فار ایز دا کمیٹی از کنسرنڈ، جو پہلے 1.25 سال پہلے کمیٹی بنی تھی، دوبارہ سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. جی اور عباس صاحب، یہ آپ نے سن لیا رؤف حسن صاحب نے کیا بات کی. کمیٹی 1.25 سال پہلے بن گئی تھی. پھر آج جو یہ بیرسٹر گوہر نے، وہ تو پچھلے ہفتے چیزیں ختم ہو گئی نا، جو ڈی جی آئی سے بات ہوئی جس پہ آپ نے کہا جی ان کا انفرادی بیان ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، گو کہ ان کا اس کے بعد کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوا ان کے خلاف، ایز آلویز از دا کیس. لیکن یہ بیرسٹر گوہر نے آج بات کی کمیٹی کی، اور مائنڈ یو گنڈا پور صاحب نے اس کو ایکنالج کیا ہے کہ جی ہاں جی مجھے یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ سونپی گئی ہے، مجھے عمر ایوب کو، اور یہ رسپانسبلٹی ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. شبلی فراز کو بھی دی گئی ہے. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، اب اگر آپ خود نہیں اس کو جو ہے وہ سمیٹ پا رہے تو اس پہ میڈیا پہ تو سر معذرت کے ساتھ الزام مت لگائیے. I mean unable to understand کہ what your pretensions are، آپ کی ہیں کیا. سو ہم نے یہ کہہ دیا ہمارے مذاکرات نہیں ہو رہے، ریسٹ ایشورڈ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ہم نے یہ کہا جب مذاکرات ہوں گے یہ 3 لوگوں کو خان صاحب نے کیپیسٹی دے دی کہ یو کین ٹاک اینڈ دے ول گو بیک ٹو خان صاحب، اور پھر فائنل اپروول آ جائے. یہ بھی ریسٹ ایشور سیٹل ہو گیا. اب ایشو آ گیا اگر مذاکرات ہوئے تو کس سے ہوں گے، کیا اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے یا پولیٹیکل پارٹیز سے ہوں گے. اب اس پہ رؤف حسن صاحب نے جو اپنا پوائنٹ ہو دیا بالکل ٹھیک ہے جی، ہم ان 3 جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہیونگ سیڈ دیٹ ایک اور بھی ایشو ہے، اگر ان 3 جماعتوں سے بات کر بھی جائے، ڈو یو ریئلی تھنک دے ہیو دا کیپیسٹی. میں سمجھتا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں، شہباز شریف صاحب تو اتنا کمزور پرائم منسٹر ہے کہ وہ اپنا انٹیریئر منسٹر نہیں لگا سکا. اور یقین جانے میں بار بار کہتا ہوں کہ جس دن محسن نقوی
نیشنل اسمبلی میں آتا ہے اس دن اتنا رش ہوتا ہے, ہر ایم آتا ہے کہ سر یہ کام بھی کر دیں وہ کام, اور جس دن شہباز شریف آتے پوری نون لیگ غائب ہو جاتی ہے, 10-12 سے زیادہ لوگ نہیں آتے. آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا پریٹینشن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے, مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ بار بار رؤف حسن صاحب کی وہ 1.25 سال والی کمیٹی کی بات کو آپ کیوں اگنور کر رہے ہیں. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ رؤف حسن صاحب جو فرما رہے تھے وہ یہ تھے کہ کمیٹی موجود ہے, چاہے 1.25 سال سے موجود ہے, یہ کرتے تھے, بٹ ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہے, نہ ہم نے کوئی بات کی ہے. علی امین نے جو کہا وہ یہی کہا کہ جب ہوگا میں بات کروں گا یا شبلی صاحب کریں گے, بٹ اس کا یہ کہنا کہ جی ہم کوئی بہت زیادہ ڈائی ڈاؤن ہوئے جا رہے ہیں کہ جی ہم سے کوئی بات کیا جائے, وہ ناٹ ریڈی, ہماری کوئی ایسی نہیں. اور جب کبھی بات ہوگی obviously we'll see کہ کون اتنا اہل ہے. اگر شہباز شریف سے بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ذرا ہولڈ کرو میں پوچھ کے آتا ہوں, I mean, what is the point of having the negotiation? So جس سے بات کرنی, he has to be authorized. میرے خیال میں اس میں گورنمنٹ میں سب سے اسٹرانگ تو ہمیں مطلب انٹیریئر منسٹر ہی نظر آتا ہے. چلے میں ذرا محسن شاہ نواز رانجہ صاحب کی طرف چلتی ہوں. محسن صاحب, بپی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید مجھے کوئی کنفیوژن ہے یا میڈیا کوئی کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے. معذرت کے ساتھ مجھے تو آنیسٹلی ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے جو اس وقت چیئرمین ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ 3 لوگوں کو یہ از خود رسپانسبلٹی دی گئی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ براہ راست ٹاپ براس پہ جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں, یہ کوئی اور بات کر رہے ہیں, شبلی صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں. یہ کنفیوژن میرے حد تک ہے یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن موجود ہے؟ کیونکہ ایک طرف سویلین سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف اداروں کو کہا جا رہا ہے جی آپ نے اپنے حدود اور قیود میں رہنا ہے, اور پھر بات بھی ان سے ہی کرنی ہے. دیکھیں, جہاں تک ان کے مذاکرات کا اور یہ سارا سوال اٹھتا ہے, ان کی 2 مجبوریاں. اب ایک مجبوری ان کی ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے یا ہم نہیں کرنا چاہتے, اور خان صاحب کی ذات کو نفی کر دیا, اور نفی کر کے صرف کارکنوں کی بات ہو رہی ہے جن پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے. کیونکہ ایک طرف اپنا یہ جو بیانیہ ہے, جس بیانیے کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ, جس کی بنیاد کے اوپر جو کہ انہوں نے عوام کے ذہن میں ذہن سازی کی اور ان کو نیگیٹو کیا اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی اور اداروں کے خلاف, وہ بیانیہ یہ چھوڑنا نہیں چاہتے. اب اس بیانیہ کو ہاتھ میں پکڑا رکھنے کے لیے جو ہے اس کو نہ چھوڑنے کے لیے یہ آرگیومنٹ لیا جاتا ہے کہ جی ہم تو مذاکرات نہیں کر رہے. خان صاحب جو ٹاپ ٹیئر ہے, خان صاحب جو ہیں وہ تو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے بانی ہیں. اب پیچھے مذاکرات کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ اچھا مان لیا مذاکرات اس لیے ہو رہے ہیں کہ جی 2 چیزیں, ایک تو 9th میں جن کے خلاف آپ نے کیا ہے, آپ آج بھی ان کے اوپر کبھی بشرا بیگم کو زہر دینے کا الزام لگا رہے ہیں, کبھی آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں الیکشن ہروایا ہے. آپ کو جنہوں نے الیکشن ہروایا, جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں, جن کے اوپر آپ زہر دینے کا الزام لگا رہے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے, کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جس کے اوپر آپ نے حملہ کیا ہو, جھوٹے الزام لگائے ہوں, وہ بندہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائے؟ اس کو ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے مزید الزام لگائے جا رہے ہیں, اداروں کو مزید بلیک میل کیا جا رہا ہے, مزید بلیک میل کر کے کیرٹ اور سٹک کی جو ہوتی ہے وہ کھیلی جا رہی ہے کہ جہاں تک سٹک سے کام چلتا ہے, سٹک دکھانے کی کوشش کرتے نہیں تو کیرٹ آگے کرتے. لیکن یہ دیکھیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم جنہوں نے الیکشن ہروایا ہم ان کے ساتھ رہیں گے, جو بینیفیشری ہیں 3 جماعتیں ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں, اور دوسری طرف فوج میں الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ہمیں الیکشن ہروانے والے ہیں. تیسری طرف قاضی فائز عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ جی وہ بینچ میں نہ ہو اور ہمارا جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, ٹوٹل کنفیوژن ہے. لیکن ایک چیز پہ کلیئرٹی ہے محسن شاہ نواز رائے صاحب, ایک چیز پہ کلیئرٹی ہے ان کی طرف سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بات جب بھی ہوگی تو کم از کم شہباز شریف صاحب سے نہیں ہوگی. شہباز شریف صاحب از اے ویک پرائم منسٹر, وہ کہہ رہے ہیں پھر اگر بہتر مطلب ان کے بعد اگر کوئی ہو آبویسلی اسٹیبلشمنٹ ٹاپ پہ, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اگر بات ہونی ہوئی تو شاید انٹیریئر منسٹر کو دیکھ لیا جائے, بیکاز شہباز شریف از اے ویک پرائم منسٹر. وہ کہیں گے جی میں بات کر کے آتا ہوں, پوچھ کے آتا ہوں. دیکھیں باس نے اگر وہ انٹیریئر منسٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں بھلے کریں, بالکل. انٹیریئر منسٹر بھی کیبنٹ کا حصہ ہے اور کیبنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اس کا ہیڈ ہوتا ہے, اور وہ آتا تو پرائم منسٹر نیچے ہی ہے. تو انٹیریئر منسٹر سے بات کر لیں, ہمیں تو کیا برائی, کیبنٹ کے ہمارے ممبر ہیں ان سے بات کر لیں. ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ ایک طرف یہ مت کریں کہ اپنے بیانیوں کو بچانے کے لیے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے اس کو پکڑے رکھیں, دوسری طرف آپ کہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے.
ابھی خود ہی کہا گیا کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور ابھی پھر کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. یا پھر میسز کو اور اپنے ووٹروں کو بھی بتا دیں کہ دیکھیں جی بہت ہو گئی، ہم سے اور اب یہ جیلیں برداشت نہیں کی جاتی، ہم لہٰذا اب جا کے معذرت بھی کرنا چاہتے ہیں، معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں، 9 مئی کی بھی معافی مانگنا چاہتے ہیں. اس میں جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو چھڑانے کی بات کر رہے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں ان کے بارے میں تو یہی موقف اپنا سکتے ہیں یہ کیا کریں گے. لیکن بیانیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں چھوڑ رہے ہیں، ہم جناب اب منت ترلے والا بیانیہ جو ہے وہ اپنانے لگے. تو یہ اگر کلیئرٹی لے آئیں تو صاف پتہ چل جائے گا. اگر یہ یوں کریں گے کہ ایک طرف یہ سمجھیں گے کہ اب دیکھیں یہ وہ فوج نہیں، یہ وہ فوج نہیں ہے جس فوج کے ساتھ 9 مئی سے پہلے پاکستان میں اور تھا، جمہوری جو ڈیولپمنٹ تھی پاکستان میں وہ بھی اور تھی. اب وہ سارا کچھ کرٹیل ہو گیا ہے. اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کرنے کے بعد چلیں ان کو سپیس مل جائے گی، جو 9 مئی میں انوالو کیریکٹرز ہیں ان کو سپیس مل جائے گی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا پلوشا صاحبہ کو بھی شامل کر لوں. پلوشا صاحبہ، کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا اس وقت بیانیہ کیا ہے، یا یہ چیز مطلب اور کوئی چیز کلیئر ہو نہ ہو، یہ چیز ضرور کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز سے، جس میں آپ کی پارٹی ایم کیو ایم ہے اور 3 جو بڑی پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایک ہی طرف نظریں جو ہیں وہ ٹکی ہوئی ہیں؟ جی شکریہ ڈاکٹر ماریہ. دراصل بات یہ ہے کہ ہم سے یہ بات کرنے کو اگر نہیں بھی تیار جو جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں، تو اس وقت کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ یہ جو جماعتیں حکومت میں ہیں یہ کسی طریقے سے مری جائیں یا کوئی ایسے اقدامات کریں جو ان کو اس وقت کرنے کی کوئی حاجت نہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت جو ہے وہ ان سے بات چیت کے لیے تیار ہو. حالات اور واقعات اس وقت جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ حکومت کو کوئی کمپلشن ابھی تک ایز وی ٹاک مجھے تو نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ میں نہیں کہہ سکتی کل تحریک انصاف کو بہت بڑی جو ہے وہ سڑکوں پہ تحریک لے آئے، سڑکیں جو ہیں ان پہ آگ لگ جائے اور اس قدر بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں کہ حکومت جو ہے مجبور ہو جائے کہ وہ یا پھر طاقتور حلقے مجبور ہو جائیں کہ وہ یہ ان کی جماعت سے بات کرے، تو وہ ایک الگ چیز. لیکن آج تک مجھے اس قسم کا ماحول نظر نہیں آ رہا. بہرحال آپ یہ یاد کیجئے محترمہ آئیں جب پاکستان، اس کے بعد محترمہ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی وہ بھی تشریف لائے، ان کے بھی آنے کے راستے ہموار ہوئے. تب بھی جب ہم واپس یہاں جمہوریت کی داغ بیل پڑی، تب بھی عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ ایک این آر او ہے. اس کے بعد جتنے عرصے یہ آج تک رہے انہوں نے این آر او کہا. میں این آر او نہیں دوں گا، انہوں نے این آر او لیا. یہ 2 باتیں ان کی ہر تقریر میں ضرور شامل ہوتی تھی. اب اگر یہ جو ہے کسی سے بات چیت کو این آر او کہتے تھے، تو پھر آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قدرت اسی جگہ پہ ان کو بھی لے آئی ہے. وہ کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ این آر او مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی مسئلہ بات چیت کے بغیر حل نہیں ہوا آج تک اس دنیا کی تاریخ میں. اور جنگوں کے بعد بھی بات چیت کرنی پڑتی ہے. اور اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ملک میں ہی اپنے لوگوں سے یا اپنے اداروں سے ان پر جنگ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی جائے، اس کا اعلان کر دیا جائے. اس وقت تک ان کو ایک بات میں سمجھتی ہوں سیاسی طور پر سمجھ آ گئی ہے جو یہ بار بار کر رہے ہیں. آپ ان کی سب باتوں میں ایک بات مشترک دیکھیں